وہ آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کو ہم نے تعینات کر رکھا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد عربی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معظم پور کے اس علاقے میں اور آپ کی اس بستی میں یہ میری اچانک آمد ہوئی ہے، تشریف آوری ہوئی ہے۔ میں کس مقصد سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، یہ آپ نے اپنی مسجد کے امام محترم سے سن لیا ہے۔ کل اس مسجد میں نے عشاء کی نماز ادا کی تھی، امام صاحب نے کہا تھوڑا سا درس دے دیجئے، تو آدھے گھنٹے کا خطاب کل میرا ہوا۔ اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کے اندر کچھ جوش تھا، کہا ایک چھوٹا سا پنڈال لگا لیتے ہیں اور کل کا ایک پروگرام یہاں رکھ دیتے ہیں۔ میں نے اس کی منظوری دے دی اور آپ لوگوں نے ایک پروگرام چھوٹا سا یہاں رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائیں اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت چھوٹی سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ پہلے کیا کہا؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ اپنی فکر ہو تمہیں، اپنے بال بچوں کی، اپنے بیوی اور اولاد کی فکر نہ ہو۔ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری، یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس سے بچنے اور بچانے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس آگ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آگ لکڑی سے نہیں جلتی ہے، جیسی ہماری اور آپ کی آگ لکڑی سے جل جاتی ہے، گیس سے جل جاتی ہے۔ کھیت کا پھوس اٹھاؤ اور اس میں آگ لگا دو، اس سے جل جاتی ہے، نہیں۔ اس آگ کا ایندھن
وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پہلی چیز، مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تیسری چیز، اس آگ کی خطرناکی، اس آگ کا خطرناک ہونا بتایا گیا ہے کہ وہ لکڑی سے جلنے والی آگ نہیں، انسانوں اور پتھروں سے سلگائی جائے گی وہ آگ، اتنی خطرناک ہے وہ آگ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ قرآن کی اس آیت پر بھی غور کریے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آگ کے پاس، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کو ہم نے تعینات کر رکھا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جو بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی ٹائٹ ہیں، شداد بہت سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کسی بھی حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس حکم کو فوراً کر ڈالتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو کرنے کے لیے دیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ ہر اس کام کو کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت نے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ پہلی چیز، ایک ذمہ داری بتائی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ باپ ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، شوہر ہیں تو بیوی کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، گھر کے مالک ہیں تو گھر کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، مسجد کے امام ہیں تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، کسی قوم کے اور سماج کے سردار ہیں تو پوری سماج کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ انسان کو سب سے پہلے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک ذمہ دار انسان ہونا چاہیے۔